بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دل ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہر مسافر اپنی منزل کا منتظر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ایک چھوٹا سا خط بھی بنا دیتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خط جنت کی 10ویں قسط۔ دادی جنت نے زارون کی درخواست پر ڈائری کی آخری صفحات کے بارے میں خود اپنی زبانی مزید تفصیل بتانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ باتیں ایسی تھیں جو انہوں نے کبھی لکھی ہی نہیں تھیں، بہت خطرناک تھیں لکھنے کے لیے۔ جب میری شادی اکرام سے ہوئی، دادی نے آہستہ سے شروع کیا، اپنی تسبیح پھیرتے ہوئے، میرا دل مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، مگر زندگی رکتی نہیں بیٹا۔ کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی کہ جمال نے بھی شادی کر لی ہے، اور جلد بیان کہ ہاں ایک سچ۔ زارون نے غور سے سنا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر عاصم کا انتقال وہیں نہیں رکا۔ دادی نے جاری رکھا، ان کی آواز میں تلخی گھلنے لگی۔ جمال کے خاندان پر جھوٹا الزام لگا نہیں، تباہ کرنے کے بعد بھی عاصم کو یہ خوف رہا کہ کہیں سچ سامنے نہ آ جائے۔ اس نے مسلسل جمال کے خاندان کو دھمکیاں دیں، انہیں شہر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ جب جمال کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، تمہارے والد کی، عاصم نے ایک بار پھر دھمکی دی کہ اگر جمال نے کوئی بھی قانونی کارروائی کی تو اس کے بیٹے کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو میرے دادا نے کیا کیا؟ زارون نے پوچھا۔ اس کی آواز میں تناؤ تھا۔ انہوں نے اپنے سب سے وفادار ملازم کریم چچا کے ذریعے اپنے بیٹے کو کچھ عرصے کے لیے دور ایک محفوظ گھر بھیج دیا۔ دادی نے بتایا، تاکہ اگر عاصم کوئی حرکت کرے تو بچہ محفوظ رہے۔ کریم چچا ہی وہ واحد شخص تھے جو اس راز کو جانتے تھے۔ زارون کے ذہن میں ایک نام روشن ہوا، کریم چچا، کیا وہ ابھی زندہ ہیں؟ دادی نے کندھے اچکائے، ان کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی چمک تھی۔ مجھے نہیں معلوم بیٹا، یہ برسوں پرانی بات ہے، مگر اگر وہ زندہ ہیں تو شاید وہ واحد گواہ ہوں جو تمہارے خاندان کی مکمل کہانی اور عاصم کی سازش کا مکمل ثبوت۔ اسی وقت جلال، جو زارون کی درخواست پر پرانے خاندانی ملازمین کا ریکارڈ کھنگال رہا تھا، نے ایک اہم دستاویز ڈھونڈ نکالی، ایک پرانی فہرست جس میں کریم بخش نامی ایک ملازم کا نام تھا جو کبھی ستارہ خاندان کے ہاں کام کرتا تھا۔ جلال نے فوراً زارون کو کال کی۔ زارون، مجھے ایک اہم سراغ ملا ہے۔ کریم بخش، وہ شہر کے مضافات میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ابھی بھی رہتے ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں مگر زندہ ہیں۔ زارون کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ ہمیں فوراً ان سے ملنا ہوگا۔ جلال، شاید وہ کڑی ہے جو اس پوری کہانی کو مکمل کریں گے، اور شاید میرے والدین کی موت کے پیچھے کی حقیقت بھی بتائیں۔ اگلی صبح زارون اور جلال شہر کے مضافات کی طرف روانہ ہوئے، ایک لمبے دھول بھرے راستے پر جو ایک چھوٹے پرسکون گاؤں تک جاتا تھا۔ زارون کا دل پورے راستے دھڑکتا رہا، ایک عجیب امید اور خوف کے ملاپ میں۔ گاؤں کے ایک کونے میں، ایک سادہ مگر صاف ستھرے گھر کے باہر، ایک بوڑھا آدمی جھکی ہوئی کمر اور سفید داڑھی کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ جلال نے احتیاط سے آگے بڑھ کر پوچھا، چاچا کریم بخش؟ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں دھندلی تھیں مگر تیز۔ ہاں، میں کریم بخش ہوں۔ آپ کون ہیں؟ زارون آگے بڑھا،
اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ چاچا، میرا نام زرون ستارہ ہے، میں جمال ستارہ کا پوتا ہوں۔ کریم چاچا کی آنکھیں یکدم پھیل گئیں، ان کے ہاتھ سے تسبیح گر پڑی۔ جمال صاحب کا پوتا، ان کی آواز لرز اٹھی، آنسو ان کی جروں بھری آنکھوں سے بہنے لگے۔ خدایا، میں نے سوچا تھا یہ راز میرے ساتھ ہی قبر میں چلا جائے گا۔ اندر آؤ بیٹا، اندر آؤ۔ اندر سادہ سے کمرے میں بیٹھ کر کریم چاچا نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنائی، وہی کہانی جو دادی جنت نے سنائی تھی، مگر اس میں کچھ نئے خوفناک ٹکڑے بھی شامل تھے۔ جمال صاحب نے اپنے بیٹے کو تمہارے والد کو مجھے سونپا تھا جب وہ صرف 2 سال کے تھے، کریم چاچا نے کہا۔ میں نے انہیں اپنے دور کے رشتہ دار کے یہاں پہنچایا، ایک محفوظ گھر جہاں عاصم صاحب کی نظر تک نہ پہنچ سکے۔ جمال صاحب کا ارادہ تھا کہ حالات ٹھیک ہونے پر بیٹے کو واپس لے آئیں گے۔ ان کا چہرہ اداس ہو گیا۔ حالات کبھی ٹھیک نہ ہوئے بیٹا، عاصم صاحب کا شک بڑھتا گیا۔ انہوں نے جمال صاحب پر مزید دباؤ ڈالا، اور جب جمال صاحب نے پھر بھی سچ بولنے سے انکار نہ کیا تو ایک رات کریم چاچا کی آواز کانپنے لگی۔ ایک رات جمال صاحب اور ان کی بیوی کی گاڑی کو ایک حادثے میں نشانہ بنایا گیا۔ میں ہمیشہ جانتا تھا یہ حادثہ نہیں تھا بیٹا، یہ قتل تھا۔ ان کی سانس رک گیا۔ کس نے کیا؟ کریم چاچا نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، جیسے کوئی بڑا بوجھ اٹھانے کی ہمت جمع کر رہے ہوں۔ عاصم صاحب کے حکم پر ایک آدمی نے یہ کام کیا، ایک نوجوان، اس وقت عاصم صاحب کا سب سے قابل اعتماد آدمی۔ ان کا نام شہزاد قریشی تھا۔ زرون کچھ دیر ساکت بیٹھا رہا۔ کریم چاچا کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجتے رہے۔ شہزاد قریشی، وہی نام جو وہ پہلے ہی جانتا تھا، وہی شخص جو اب توصیف ملک کے ساتھ مل کر عارف ملک کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ چاچا، اس نے لرزتی آواز میں کہا، وہی شہزاد قریشی اب بھی زندہ ہے، اور اب اس نے میرے نئے خاندان کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ دائرہ خود کو دہرا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے 50 سال پہلے۔ کریم چاچا نے تشویش سے سر ہلایا۔ بیٹا، ایسے شیطان کبھی بدلتے نہیں، بس اپنی شکلیں بدلتے ہیں۔ عاصم صاحب مر چکے ہوں گے اب تک، مگر ان کی روح ان کے بیٹے اور ان کے وفادار شہزاد میں زندہ ہے۔ کیا آپ گواہی دینے کو تیار ہیں؟ زرون نے پوچھا امید بھری نظروں سے۔ اگر یہ سچ عدالت میں ثابت ہو جائے تو نہ صرف میرے خاندان کو انصاف ملے گا، بلکہ عارف ملک کے خاندان کو بھی اس خطرے سے بچایا جا سکے گا جو ابھی بھی ان کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ کریم چاچا نے کچھ دیر سوچا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک نیا عزم چمکا۔ میں برسوں خاموش رہا بیٹا، خوف کی وجہ سے، مگر اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے اپنے رب کے سامنے اس گناہ کے ساتھ نہیں جانا کہ میں نے سچ جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کی۔ ہاں، میں گواہی دوں گا۔ زرون نے شکر گزاری سے ان کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے چاچا۔ واپسی کے سفر میں گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ جلال ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ زرون کھڑکی سے باہر
دیکھتا رہا، اپنا ذہن میں گزرے 50 سال کی کہانی کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوا۔ زرون جلال نے آہستہ سے کہا، اب ہمارے پاس گواہ ہے، ثبوت ہے، کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم پولیس کے پاس جائیں؟ زرون نے سر ہلایا، ہاں، مگر احتیاط سے جلال۔ توصیف اور شہزاد دونوں طاقتور ہیں، ان کے پاس اثر و رسوخ ہیں، اگر ہم نے جلد بازی کی تو وہ ثبوت مٹا سکتے ہیں یا کریم چاچا کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں سب کچھ ایک ساتھ ایک مضبوط منصوبے کے ساتھ سامنے لانا ہوگا۔ اسی رات گھر پہنچ کر زرون نے زارا کو تنہائی میں سب کچھ بتایا، کریم چاچا کی کہانی، شہزاد قریشی کا اصل چہرہ، اور وہ خوفناک سچ جو اس کے والدین کی موت کے پیچھے چھپا تھا۔ زارا نے خاموشی سے سنا، اس کے آنسو مسلسل بہے۔ زرون، اس نے آخر میں کہا، اس کا ہاتھ زرون کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے، تم نے اتنا کچھ برداشت کیا اور پھر بھی تمہارا دل نفرت سے نہیں بھرا، یہ حیران کن ہے۔ زرون نے اس کی طرف دیکھا، ایک اداس مگر پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ، کیونکہ زارا، نفرت انسان کو صرف اس کے ماضی کا قیدی بناتی ہے، اور میں نے اپنی زندگی کا بہت وقت پہلے ہی اس قید میں گزار دیا۔ اب میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، انصاف کے ساتھ، اپنی رب کی رضا کے ساتھ۔ خطِ جنت کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں نئی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔